دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیاری ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو واقعہ بتانے والے ہیں یہ واقعہ آپ کا دل چھو لے گا اور آپ خوش ہو کر کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں گے۔ تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا۔ دوستو یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا موصول کے علاقے کا بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے کی اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول یونس علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر ان قریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے ایسے میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہیں کوئی جھوٹی بات تو نہیں کی، اس لیے یہ دیکھو کہ رات کو اس شہر میں رہے، تب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں، اور اگر انہوں نے شہر میں رات نہ گزاری تو یقیناً یہ سمجھ لینا کہ ان قریب عذاب آنے والا ہے۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالے بادل نمودار ہوئے اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو شہر کے لوگوں کو یونس علیہ السلام کی تلاش اور جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آیا۔ جب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ رہے تھے، اور سب کے سب عورتیں، بچے، بلکہ اپنے مویشی کو بھی ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل گئے، اور رو رو کر سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معافی کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لاتے ہیں ہم سب اس پر سچے دل سے ایمان لائیں۔ اللہ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ دعاؤں پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ اچانک دھواں اور عذاب کے بادل غائب ہو گئے، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتے تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر وہی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں
تشریف لے جائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح سے اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے باہر نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام یہ فرما کر غصے میں شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی، اور وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جاتی ہے جب کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا۔ دوستو، قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاغذ کے ٹکڑوں پر سب کا نام لکھا جاتا ہے اور اس میں سے ایک اٹھایا جاتا ہے تو اسے قرآن کہتے ہیں۔ جب قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک بڑی مچھلی آپ کو نگل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ قید ہو گئے۔ مگر اسی حالت میں آپ نے یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ بیمار اور کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ جب آپ میں کچھ طاقت آ گئی تو آپ اپنے قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس دردناک واقعہ کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ بے شک یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہے۔ جبکہ بھاری کشتی کی طرف نکل گیا تو قرآن ڈالا تو دھکیلے ہوئے میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جاتے۔ پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا، اور ہم نے اسے لاکھ آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ تر تو ایمان لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ نینوا والوں کے اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہوتا ہے تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ و استغفار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ بندوں کی بے قراری اور ان کے استغفار پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرما کر بلاؤں کے عذاب کو ختم کر دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دل دہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص بندوں کو کس کس طرح کے امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے ان امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور ان بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی نجات کا غائب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر مچھلی نے نگل لیا تو اب بھلا ان کی حیات کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر جب اس وظیفے کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ اور سلامت رکھا اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں میدان میں پہنچا دیا، اور پھر انہیں صحت و تندرست کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1 لاکھ سے زیادہ آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔
دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔